جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر خارجہ کے طور پہ آج حلف اٹھا لیا۔ پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ شاید وہ وزارت خارجہ حلف نہ لیں، لیکن بالآخر انہوں نے حلف اٹھایا اور ان کی پارٹی اور یہ سب یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ مشترکہ فیصلہ تھا۔ بہرحال اپنے نانا کے بعد میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ کہ نانا جو تھے کم عمر وزیر تھے 22 سال کی عمر میں، نہیں 1930 اور 28 ایئرس کے 28 سال کی عمر میں وزیر بنے، اور یہ 34 سال، وہ 63 میں آگے تھے۔ اچھا، وہ تقریباً 2-3 مہینے کا فرق ہے دونوں کے اس کے اندر بھی۔ تو وہ پہلے اصل میں بنے تھے وزیر اس کے پانی اور بجلی کے بنے تھے۔ 1960 کا جب معاہدہ ہے نا، سنتاس معاہدہ، بھٹو صاحب کے دستخط ان کے سائن نیگوشیٹ انہوں نے کیا تھا، پھر اس کے بعد وزیر خارجہ آ گئے تھے 63 میں، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اچھا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں بھٹو صاحب کا بلاول سے کیا؟ دیکھیں پہلی بات میں ایک شعر سناتا ہوں حالی کا بڑا شاندار۔ وہ کہتا ہے خالی کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیس کے بعد ہوا کون بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے گھرانے کا فقط ایک ہی شخص۔ اگر یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ نہ ہوتا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے نانا کو کوئی نہیں جانتا، ذوالفقار علی بھٹو کے دادا کو بھی کوئی نہیں جانتا، اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کے باپ کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ ذوالفقار علی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ کیس کے بعد ہوا کون بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے گھرانے کا فقط ایک شخص۔ یہ تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ دریا بازی کا چیز ہے جو لکھ کر گیا ہے کہ صاحب کمال لاولد ہوتا ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلتی، واقعی نہیں چلتی۔ یہ ٹھیک ہے، اس گھرانے میں پیدا ہو گئے، بس ٹھیک ہے، آپ آ گئے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھٹو دیکھیں، بھٹو کی آپ اٹھان دیکھیں نا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کس آڈ میں زندگی گزاری، نیور ایکسیپٹڈ بائی دا فیملی۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کی ماں جو تھی وہ ایک چھوٹے بیٹے کو لے کے ہر وقت انگلی پکڑ کے گھومتی رہتی تھی، کیونکہ اس کے باپ کے ساتھ تعلق کا یہی ایک راستہ تھا، بیکاز شی پیوڈ اے وے ٹو دا اولڈ وڈیروز ہارٹ تھرو ڈانسنگ۔ محبت کی شادی تھی، لیکن باقی لوگ تک جب تک بھٹو صاحب کا بڑا بھائی لاڑکانہ میں زندہ رہا، بھٹو کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، باپ نے 70 کلفٹن میں ان کو لے کر ایک دفعہ ہمارے میں جب آرمی کے اندر اٹیچمنٹ کر رہا تھا 3 مہینے کی، تو ان کے بھٹو کے پرسنل سٹاف کے بندے تھے کرنل پریتو، آباد میں پریتو میں ریٹائر ہوئے، تو کہتے ہیں میں فرانس میں ایک دفعہ بھٹو گاڑی میں تھا، تو بھٹو سٹارٹڈ ویپنگ، رونا شروع کر دیتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے لینڈ فارم تھا، تو میں نے وڈیروں کو چھوڑوں گا نہیں، انہوں نے میری ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اچھا، میری ماں کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وڈیرے ہیں کیا چیز؟ تو پھر برکلے وہ جو لکھتا ہے اس کو پیلو مودی کتاب میں لکھتا ہے اپنا زلفی مائی فرینڈ، اس نے کہا کہ میں کیلیفورنیا میں برکلے یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، میں بڑے خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں لیڈر، تو میں نے کہا تم پاکستان کا لیڈر بن جاؤ گے؟ تو اس نے کہا پاکستان از اے ویری اسمال پلیس فار می، میں ایٹ لیسٹ تھرڈ ورلڈ کا، اور نہ تھرڈ ورلڈ ہوا تو مسلم امہ کا لیڈر بننا چاہوں گا۔ اور اس کی سزا دی گئی۔ اس کے ساتھ تو بھٹو تھا، بات ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہے اس کو کاپی کرے جو۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بھٹو رہے اپنے انیشیٹو پہ چیزیں، بھٹو کو کوئی باپ اس کو سکھانے والا نہیں تھا۔ بھٹو یہ نہیں کہتا تھا کہ میری ماں یہ کہتی تھی اور میری ماں کی لیگیسی پہ چلتا ہوں، میرے نانا، بھٹو کو یہ کہنے کی، بھٹو کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے، اور بھٹو اسرٹ کرتا تھا۔ اور سب سے بات دیکھیں بھٹو کی جو کتابیں آج دیکھیں، کم از کم 50-60 کتابوں کا سیٹ آپ کو ملے گا۔ اس کی ایک کتاب بڑی زبردست ہے، اور وہ میں کبھی ہو نا تو میں پڑھتا ہوں نکال کے، اس کا نام گریٹ ٹریجڈی۔ اچھا، اس نے 71 کے اوپر لکھی، اس کا اوپننگ سینٹنس بڑا شاندار، اور اس اوپننگ سینٹنس بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا تھا۔ اس نے تقریر، جو پہلی تقریر تھی اس کی بڑی کمال تقریر، رات کو 1:15 بجے، میرے والد صاحب بھی بیٹھے ٹی وی کرنے، عجیب بات نہیں، 1:15 بجے تقریر کرنا ہے تک، لیکن بھٹو نے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا دا اسٹوری آف مائی کنٹری، دا اسٹوری آف دا ڈورین گرے، میرے ملک کی کہانی جو ہے ڈورین گرے کی کہانی۔ اب ڈورین گرے جن لوگوں نے پڑھا تھا، ڈورین گرے بنانے طور پہ ایک بچہ تھا فرانس کے اندر، تو اس کے ساتھ اس کو ایک پینٹر جو ہے اس سے محبت کرتا ہے، بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے میں پیرس جاؤں اور وہاں شہر کی زندگی میں نہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پر ڈر دو تو گناہ میں پڑ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ تو پینٹر اس کو ایک تصویر بنا کے دیتا ہے
کہتا ہے تم دیکھو اس تصویر کو لٹکا دینا، جب بھی تم کوئی گناہ کرو گے تو اس تصویر کے منہ پہ ایک کالا دھبا پڑ جائے گا۔ اچھا، وہ جاتا ہے تو اس کو ٹرنک میں بند کر کے گم ہو جاتا ہے، کبھی ادھر، کبھی شراب، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی چوری، کبھی ڈکیتی، آخر قتل کرتا ہے تو پھانسی ہو جاتی ہے۔ تو پھانسی سے پہلے اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے وہ تصویر ایک دفعہ دیکھنے دو۔ تو وہ جاتا ہے تو تصویر کھولتا ہے تو اس کا پورا چہرہ اس کا کالا ہو چکا ہے، تو کہتا ہے ناؤ دس فیس آف مائی کنٹری از بلیک، everybody has spotted his crimes blackness on the face of my country۔ ہر بندے نے اپنے گناہ کے کالک میرے ملک کے، یہ تقریریں کون کر سکتا ہے آج کے دور میں؟ ہزارہ اختلاف تھے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے، ہم نے اس کا سب کچھ کیا، لیکن بھٹو واز این انٹلیکچوئل جوائنٹ۔ دیکھیں نا اس کی جتنی بھی ساری کی ساری جو بھی اس نے اپنے لیے، میں تو کہتا ہوں اس نے اپنے لیے مغرب پاکستان کارو کیا۔ اس نے کہا میں بنگلہ دیش سے نجات حاصل کرنی ہے، میں نہیں وہاں جیت سکتا، اس نے کارو کیا جو کچھ بھی ہے۔ اقتدار میں اس کو حق تھا، اقتدار کی جنگ میں ہوتا ہے، ہمارے لیے غلط تھا، کس کے لیے بھی غلط تھا، اپنی چیز ہے، لیکن بھٹو واز اے جینیس۔ اگرچہ کہ پاکستان کی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس جینیس کو اس طرف لگا گیا کہ پاکستان سے فائدہ نہیں۔ اکبر بگٹی صاحب کا بڑا اچھا دوست تھا، تو بگٹی صاحب نے مجھے کہا، میں آخری فکرہ سناتا ہوں، کہ کہا کہ اس کو اس کے فیوڈلزم سے باہر نہیں نکل سکا۔ تو میں نے کہا بگٹی صاحب جیسے آپ ٹرائبلزم سے باہر نکل سکے، یہ دونوں کا المیہ تھا، دونوں کا المیہ تھا، اور جو ملک کا بھی ہوا پھر لوگوں نے دیکھا۔ بہرحال اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔